یہ 40 سال کہاں، میں تو اس زمانے کا حوالہ دے رہا ہوں جب حضرت جناب موسیٰ دعائیں مانگ رہے تھے، اور اگر پیچھے جاؤں تو تجھے حضرت آدم کی دعائیں بھی ملیں گی. اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت الفاطر وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. جب اول ما خلق اللہ نوری پہ ایمان رکھیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کو اس وقت بھی سید الانبیاء کا نور مانیں گے یا کچھ اور؟ تو پس معلوم ہوا حضرت جناب رسالت مآب اپنے کمالات سیادت انبیاء کے مالک تھے، لیکن اتنی عظمت اور علم کی اس بلند چوٹی پر فائز ہونے کے باوجود گفتگو کرنی پڑتی تھی کسی ابو جہل کے ساتھ اور کسی ابو لہب کے ساتھ. وہ سطح فکری کے اعتبار سے کہاں تھے اور سید الانبیاء اپنی سطح کے اعتبار سے کہاں تھے؟ فاصلہ کتنا زیادہ ہے، بولنے والا کیسے سمجھائے؟ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ سید الانبیاء ہوتے ہوئے بدوؤں کو ایمان لانے پر آمادہ کر لیتا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم. جہاں علم کے مالک ہیں وہاں حکمت کے مالک ہیں. علم کی کثرت ہو حکمت نہ ہو تو یہ علم نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا. عالم کے پاس حکمت بھی ہونا چاہیے، خواہ وہ عالم دنیاوی علوم کا عالم ہو اور خواہ وہ دینی علوم کا عالم ہو، خواہ وہ MBBS ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، خواہ وہ سیاسی ہو. پتہ نہیں سیاست بھی کوئی علم ہوتا ہے یا نہیں. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. ویسے آپ کا جو یہ کورس ہے یونیورسٹیز کا، اس میں کتنا سیاست کا علم پڑھایا جاتا ہے؟ جی PhD تک پڑھایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ سارے آپ کے جو MNAs بنتے ہیں وہ سیاست کے PhD بن جاتے ہیں یا ہوتے ہیں. بآواز بلند صلوات. ابھی ایک بیان آیا تھا کہ فلاں کی سیاست کو سمجھنے کے لیے PhD ہونا چاہیے. اشارہ تھا کہ نہ کوئی PhD ہے اور نہ کوئی سمجھے گا. اب مجھے پتہ نہیں کہ جس کی بات کی جا رہی تھی وہ کتنا PhD ہے. بہرحال یہ اپنے مقام پر سمجھنے کی باتیں ہیں میرے دوست. علم کے ساتھ حکمت ہے تو علم مفید ہے، علم کا نور پھیلتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہے. اور اگر علم کے ساتھ حکمت نہ ہو تو پھر وہ علم مضر ہے اور نقصان دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم کی تعریف، رسول اکرم کی تعریف اللہ کرتا ہے تو فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ. اور جب نبی اپنے جانشین کے بارے میں بولتا ہے تو فرماتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها وانا دار الحکمت. انا دار الحکمت وعلی بابها. حکمت
حکمت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے سامنے سطح فکری پست کے لوگ بیٹھے ہوں، تو اپنے علم کو حکمت کے سائے تلے پیش کر۔ سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حکمت سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے حکمت کے ساتھ تشریف لائے، اور بیان کرنے والے کو بھی حکمت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے میری کوشش ہوگی جتنا خدا نے مجھے دی ہے سعادت، اس سے میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، بشرطے کہ آپ حضرات بھی اسی ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائیے۔ ایک ہوتا ہے تنقید کے لیے آنا، ایک ہوتا ہے تائید کے لیے آنا۔ جو جذبہ آپ کا ہو وہ اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے اور بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ عزیزان من، رب العزت نے آپ کو محرم الحرام سے نوازا ہے۔ وقت قلیل ہے، اس لیے باقی باتیں انشاءاللہ بعد کو ہوں گی۔ رب العزت نے جو نعمتیں ہمارے اوپر وافر تعداد میں نازل فرمائی ہیں کہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو سکتی ہے، لیکن تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آئیے غور کیجئے کہ یہ کتنا کرم ہے اس کریم اللہ کا کہ اس نے ہمیں اپنے سال کا آغاز محرم کے ذریعہ کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ دنیا میں جتنی اقوام موجود ہیں، ہر قوم اپنے سال نو کو منانے کے لیے کچھ رسوم رکھتی ہے، مشرق کی ہوں، مغرب کی ہوں، شمال کی ہوں، جنوب کی ہوں، جہاں جہاں بھی ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، کافر ہوں، غیر کافر ہوں، جو بھی ہوں، جہاں جہاں بھی انسانی معاشرہ موجود ہے، اپنے نیو ایئر، اپنے